تو پھر کیا کوئی ایسی جرت دوبارہ کر سکتا ہے؟ کیا عوام نے کوشش کی کہ آئندہ وہ متحد ہوں گے ایک قوم کی طرح، اور ایسے سانحات اور ایسے سکینڈل کبھی بھی اس ملک کو درپیش نہیں آئے گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بات سوچ کے ضرور پریشانی ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے ہی پاکستان چلتا رہے گا، سیاسی عدم استحکام جو کہ پچھلے 70 سالوں سے ہی بالکل اسی طرح سے جوں کا توں ہی چل رہا ہے، ٹس سے مت نہیں ہو رہا۔ ان 70 سالوں میں کیا کوئی پاکستان کو ایماندار لیڈر ملا تھا کہ نہیں؟ کیا ہم میں ہی کوئی ایماندار لیڈر منتخب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ اگر گزشتہ 70 سال کو دیکھیں، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں اور ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری باتیں میں پاکستانی عوام کے حوالے سے کر رہا ہوں، کیونکہ ملک جو ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے۔ اگر ملک عوام کا ہے تو عوام کو ہی سوچنا ہے کہ آخر ان سے کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج اس حال میں ہے، آخر عوام سے کون سی غلطیاں ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہو رہا، آخر عوام سے ہی کون سی غلطی ہے کہ ابھی تک اس ملک میں صاف و شفاف الیکشن نہیں ہو سکے، آخر عوام سے ہی ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ 70 سال کے بعد ہی ہم اس ملک کو صحیح نظام نہیں دے سکے۔ عوام سے ہی تو کچھ غلطی ہوئی ہے کہ ملک ابھی تک ترقی کے راستے پر نہیں ہے۔ جب بھی اس ملک میں کوئی بڑا سانحہ پیش آیا یا یہ کہہ لیں کوئی سکینڈل ہوا، تو کیا عوام نے اس بارے میں سوچا؟ کیا عوام نے کوشش کی کہ آئندہ وہ متحد ہوں گے ایک قوم کی طرح، اور ایسے سانحات اور ایسے سکینڈل کبھی بھی اس ملک کو درپیش نہیں آئے گے؟ وہ لوگ جو ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ آخر پاکستانی قوم متحد کیوں نہ ہو سکے؟ آخر پاکستانی قوم ایک قومی فیصلہ کرنے سے کیوں محروم ہے؟ آخر پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اگر اس ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے، IMF کے بڑھتے ہوئے قرضوں سے اگر تنگ آ چکی ہے تو وہ اس سے چھٹکارا کیوں نہیں پانا چاہتے؟ آخر اس ملک میں پچھلے 70 سال سے جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں، اور اس کے باوجود ترقی اور خوشحالی پاکستانی لوگوں کا مقدر نہیں بن سکی، تو کیا پاکستانی عوام ایسے چہروں کو موروثی سیاست کی صورت میں مزید آگے چلنے دے گی؟ آخر پاکستانی لوگوں نے کیوں نہیں سوچا کہ اس موروثی سیاست کے علاوہ ایک عام شخص جو ہے اس ریاست پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ آخر پاکستانی عوام سے کچھ تو ایسی غلطی ہوئی ہے کہ سستی روٹی کے چکر میں کم مہنگائی کا بھاشن دینے والے لوگوں کے پیچھے اپنے 70 سال گنوا لیے۔ اور سب سے بڑھ کے بات جو حقیقت ہے ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ 70 سال کے بعد بھی یہ سستی روٹی ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ دن بدن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی گزارنے کی اشیاء مہنگائی کی نظر تو ہو رہی ہیں۔ عوام آخر کب تک صرفیاں لے گی؟ کہیں تو پاکستانی عوام سے ایسی غلطی ہے یا کہیں پر ان میں اعتماد کی کمی ہے کہ وہ اس ملک کو اپنے کیے گئے فیصلے کی روشنی میں لے کے جا سکتے ہیں۔ آخر پاکستانی لوگوں نے کبھی سوچا کہ وہ ایک قوم کیوں نہیں بن سکیں، ایک قوم کی شکل کیوں نہیں اختیار کر سکیں؟ آخر پاکستانی قوم سیاسی بٹواروں میں کیوں بٹ کر رہ گئی ہے؟ کیا کبھی پاکستانی لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستانی لوگوں کی تقسیم سے ہی ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ فائدہ لے رہی ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی عوام باشعور بھی ہو، پڑھی لکھی ہو، ملک کے فیصلے عوام کے ہاتھوں میں ہو، ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر پل پل نظر رکھتی ہو، اور ان کے آنکھوں میں جتنی بھی سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کے چہرے ہیں وہ چلتے ہوں، اور ان میں سے کوئی بھی اگر پاکستان اور ان کے لوگوں کو چونا لگانے کی کوشش کرے، فوراً ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، تو یہ فوراً متحد ہو کر ان سے سوال و جواب کریں، تو پھر کیا کوئی ایسی جرت دوبارہ کر سکتا ہے؟ جہاں تک میرا خیال وہ صرف یہ ہے کہ نظریہ ہی کسی ملک کے لوگوں کو ایک تصویر کی طرح پرو کر قوم بناتا ہے۔ شکریہ۔